جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ فرشتے دعائیں مانگتے ہیں اور شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ نہ صرف عبادت کا دن ہے بلکہ تقدیر بدلنے کا دن بھی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں کچھ گھروں میں رزق دروازہ کھٹکاتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں برکت کبھی ٹھہرتی نہیں؟ آخر وہ کیا راز ہے جو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، برکتیں برساتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان لمحات کو اس لیے ضائع کرتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے۔ یہ وہ صفائیاں ہیں جو تقدیر کو صاف کرتی ہیں۔ رزق کے دروازے کھلتے ہی دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے بھی محسوس کیا ہے کہ ایک ہفتہ محنت کرنے کے باوجود برکت قائم نہیں رہتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ شاید وجہ یہی ہے کہ جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، یہ دونوں اعمال جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر صرف دو چھوٹی چیزوں کی صفائی آپ کی زندگی میں برکت لا سکتی ہے تو کیا آپ انہیں نظر انداز کریں گے؟ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کی زندگی شادی کے بعد بدل گئی۔ خوشی اور سکون ختم ہو گیا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ بزرگ نے فرمایا، جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔ جو شخص حیران ہوا کہ وہ غسل کرتا، صاف ستھرے کپڑے پہنتا اور مسجد جاتا، باقی کیا بچا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ صفائیاں بدن کو پاک کرتی ہیں، لیکن جن دو صفائیوں کی میں بات کر رہی ہوں وہ تقدیر کو پاک کریں گی، رزق کے دروازے کھولیں گی، دل کے زخموں پر مرہم رکھیں گی۔ جمعہ جسم کے ساتھ روح کو بھی دھونے کا دن ہے۔ پہلی چیز دل کی صفائی ہے۔ ہم ہر روز اپنے گھروں کے شیشے صاف کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے دل کا آئینہ کب صاف کیا ہے؟ دل وہ ہے جہاں ایمان رہتا ہے، محبت پھول جاتی ہے، دعا جڑ پکڑتی ہے، لیکن حسد، نفرت، ضد اور تکبر کی دھول نے اسے خاک میں ملا دیا ہے۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں آتی، امن کیوں نہیں رہتا؟ شاید اس لیے کہ دل دعاؤں کا نہیں، شکایتوں کا گودام بن گیا ہے۔ یہ شکایتوں کا گھر بن گیا ہے۔ جمعہ روح کی غسل کا دن ہے۔ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے پاک دل تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم غصہ، ناراضگی اور بغض رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی آگے بڑھے تو ہمیں جلن لگنے لگتی ہے۔ دل کی طہارت اس وقت شروع ہوتی ہے جب بدلہ لینے کے بجائے آپ اسے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب معافی مانگ کر کہیں کہ اے رب، میں معاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان لرزتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تقدیر پر رحمتوں کے قلم رواں ہوتا ہے۔ جمعے کے دن اپنے دل کو نفرت، تکبر اور زنگ کو نکال دیں۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو بدلہ اللہ قادر متعلق پر چھوڑ دیں۔ استغفار دل کا بوجھ اتار دیتا ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچانے سے روکتا ہے۔ جمعے کے دن اپنے دل کا زنگ پگھلا لیں۔ صرف ایک پاکیزہ دل ہی اللہ کی نور کے لائق ہے۔ جب تک دل پاک نہ ہو کوئی دعا اثر نہیں رکھتی۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے دل کی گندگی نماز کو روکتی ہے تو اسے دھو ڈالیں۔ نفرت کے بجائے دعا کریں۔ پاکیزہ دل رحمت میں لپٹا ہوا ہے۔ جمعے کے دن اپنے دل کو اس طرح صاف کریں جیسے آپ کمرے کو صاف کرتے ہیں۔ ماضی کے واقعات کی دھول جھاڑو، تکبر کے جال اتار دو، نفرتوں کے داغ مٹا دیں۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کا دل رحمت کے نور سے معمور ہو۔ پاک دل کائنات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری چیز آنکھوں کی صفائی ہے۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہیں۔ وہ گناہ زبان سے نہیں، نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ چراغ یا تو جنت کا راستہ دکھاتا ہے یا جہنم کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ جمعے کے دن بدن کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی صفائی بھی ضروری ہے۔ گناہ زبان سے نہیں، نگاہوں سے شروع ہوتا ہے۔ جب نگاہ کسی غلط منظر پر ٹھہرتی ہے، ناجائز چیز کو دیکھتی ہے تو دل اور روح داغدار ہوتی ہے۔ جمعے کے دن جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو فرشتے اعمال لکھتے ہیں۔ اللہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا اس دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا اور ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر کچھ غلط چیز دیکھی تو توبہ کے پانی سے آنکھیں دھو لیں۔ صفائی کا مطلب صرف اپنی نگاہیں نیچی کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی نگاہوں کے ارادوں کو بدلنا ہے۔ جو نگاہیں گناہ کی تلاش کرتی ہیں، اب بھلائی کی تلاش کرنی چاہیے۔ قرآن کے حرف کو مسجد کے مینار یا آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ناپاک نظر ایک زہر ہے جو ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو دنیا کی روشنی بے معنی لگتی ہے۔ جمعے کے دن آنکھوں کی صفائی کرنا اپنے رب سے یہ اقرار کرنا ہے کہ وہ اب ان چیزوں کو نہیں دیکھے گی جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ طہارت دل اور آنکھ دونوں کے لیے ہے۔ جمعہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ رزق میں خوشحالی، دل میں سکون، تقدیر میں نور لا سکتا ہے۔ اس لیے اس جمعے کو اپنے دل اور ہر وہ چیز مٹانے کا فیصلہ کریں جو خدا اور انسان کے درمیان دیوار بنتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے ایمان کو دھندلا دینے والی گندگی کو دھو ڈالو۔ جب دونوں پاک ہوں گی تو دعائیں آسمان تک پہنچیں گی، قسمت چمکے گی اور خدا راضی ہوگا۔ جمعہ اسلام میں بہت مقدس دن ہے۔ اسے یوم الجمعہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارک سے اس دن کی فضائل اور اعمال کے بارے میں واضح رہنمائی ملتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا پھر جمعے کی نماز کے لیے کیا تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے، حتیٰ کہ عورتوں اور مسافروں کے لیے بھی۔ نمبر 2، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ طہارت رکھے، اپنے سر پر تیل یا خوشبو لگائے، پھر جب جمعے کی نماز کے لیے جائے تو دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ پیدا کرے۔ اگر کوئی جتنی دعائیں اس کے مقدر میں ہیں پڑھے اور امام کے سلام پھیرتے وقت خاموش رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو دو نماز جمعہ کے درمیان ہوتی ہے وہ معاف کر دی جاتی ہے۔ بہترین لباس پہننا چاہیے، مسواک استعمال کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے۔ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور داخل ہونے والوں کے حال لکھتے ہیں۔ جب امام منبر پر بیٹھتے ہیں تو لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جلد سے جلد مسجد جانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے جمعے کی دو نمازوں کے درمیان نور ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سورۃ الکہف کو صبح کے وقت یا دن میں کسی بھی وقت پڑھنا محتسب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جمعے کی فضیلت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں صرف کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بنائے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہم سب بھائیوں اور بہنوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت کے لیے کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، رکھیں اپنا خیال، اللہ حافظ۔